پوچھ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دل کیسے پاک رکھ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، دل کو پاک رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں۔ آیت ہم نے پڑھی، اشارہ ہے اس میں، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم، وہی ذات کریمہ ہے جس نے ان پڑھوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، اور ان اللہ کی آیات کو وہ تلاوت کرتے ہیں اور احادیث کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، دل کو ان کو پاک کرتے ہیں، وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت ان کو سکھاتے ہیں۔ تو آپ اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے اگر شیطان غلط کام کی طرف رغبت دے رہا ہے تو پھر قرآن حدیث میں دیکھیں کہ اس غلط کام کا نتیجہ کیا ہے۔ کسی پر ظلم، اگر طاقت ہے ہماری ظلم کے لیے، یہ نفس بلا رہا ہے، تو آپ یاد کریں ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب کی تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، کسی کو نہیں دے گا کچھ، وہاں بہت بڑے مصیبت کا پیش خیمہ ہمارے لیے بن سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہم وہ اعمال پڑھیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کی طرف اشارہ بھی کر دیں گے کہ صحیح احادیث کی روشنی میں فضائل اعمال کتاب لکھی گئی ہیں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، اور پڑھیں گھروں میں، ترجمہ کلام پاک بھی پڑھیں، احادیث کا ترجمہ پڑھیں۔ کچھ جماعتیں ایسی ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر کے اس زمانے میں لوگ گمراہ ہو جائیں گے، فلاں کتاب پڑھیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو قیامت تک کے لیے اتارا ہے، ہر ایک کو ترجمے کے ساتھ ہی پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی برکت اس کو ضرور ملے گی۔ آیت واضح ہے، قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس طرح صورتیں آپ پڑھیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کی تزکیہ نفس کی مدد ملے گی۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔